روس یوکرین جنگ رکوانے کا امریکی مشن، یوکرینی صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، بولے ہم جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی سفارتی کاوشوں کو سراہتے ہیں، جنگ میں کافی نقصان ہو چکا، ہم بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن ہمیں پہلے اپنی سیکیورٹی کی ضمانت چاہیے، سفیر کی اجلاس کے لیے تیار ہوں، امریکی صدر ٹرمپ بولے دنیا میں امن کے خواہاں ہیں، اب تک 6 جنگیں بند کرا چکے ہیں جن میں پاک بھارت جنگ بھی شامل ہے، یوکرین کے لوگ امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، روسی صدر بھی جنگ روکنے کے خواہاں ہیں، جنگ میں بہت سے لوگ مارے جا چکے، یوکرین روس جنگ ختم ہوگی، کب ختم ہوگی یہ نہیں بتا سکتا، معاملات ٹھیک رہے تو روسی اور یوکرینی صدر کی ملاقات کراؤں گا۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ، بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی، سوابی کے گاؤں داروڑئی میں کلاؤڈ برسٹ، 15 افراد جاں بحق، درجن سے زائد گھر ڈوب گئے، 2 بچوں سمیت 8 افراد کی نماز جنازہ ادا، گدون میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی، اسٹیفا موڑ ندی میں شدید طوفانی، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، شہری چھتوں پر چڑھ کر جانے بچانے پر مجبور، کھوڑ میں پل اور گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کی دوڑ ندی میں طوفانی، شاہراہ ریشم کا ایوب پل بیٹھ گیا، ٹریفک بند، نوشہرہ میں بارش کے دوران چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق، پشاور میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہاٹ، کرک اور چارسدہ میں بھی بارشوں سے صورتحال خراب، کئی مقامات پر زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ آفت زدہ بنیر مسلسل تیز بارشوں اور سیلاب کی زد میں، ضلع میں جاں بحق افراد کی تعداد 222 ہو گئی، ڈپٹی کمشنر کے مطابق بشنوئی، بتئی، قادر نگر شدید متاثرہ علاقے قرار، 1400 سے زیادہ افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 89 خاندان دوسرے علاقوں کو نقل مکانی پر مجبور، 5 سرکاری اسکول مکمل تباہ، 17 کو جزوی نقصان پہنچا، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول باغ قلعے کی 4 دیواری منہدم، گورنمنٹ ہائی اسکول غازی خانئی میں اساتذہ کی حاضر دماغی سے 300 بچوں کی جانیں بچ گئیں، انتظامیہ کا تمام بند سڑکیں کھولنے کا دعویٰ، برساتی نالوں میں پانی کی سطح تاحال بلند، متاثرین نے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لوگوں کا گھر تباہ ہوا ہے مکمل طور پر، ادھر کھانے اور ٹینٹ وغیرہ کی اشد ضرورت ہے لوگوں کو۔ مین روڈ جو ہے ہمارا کلیل اور سوات کا، یہ روڈ سیدھا سوات جاتی ہے، تو وہ روڈ ہمارا مین روڈ بند ہے، اوپر جو ہے زیادہ بند ہے، اس میں پہاڑیں وہ گری ہے، تو وہ اس کا کھلنا ابھی تک ناممکن ہے۔ وزیراعظم کا وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان، شہباز شریف کی زیر صدارت امدادی سرگرمیوں پر اجلاس، وزیراعظم کی تمام متعلقہ وزراء کو بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر سہولیات کی بحالی کی نگرانی کی ہدایت، کہا جب تک متاثرہ علاقوں میں آخری شخص تک مدد اور بنیادی انفراسٹرکچر کی بحالی نہیں ہو جاتی، متعلقہ وفاقی وزراء وہیں رہیں گے۔ وزیراعظم نے کہا مصیبت کی اس گھڑی میں وفاقی اور صوبائی حکومت کی کوئی تفریق نہیں، متاثرین کو وزیراعظم پیکج کے تحت امدادی رقم دی جائے گی، NHA کو ترجیحی بنیادوں پر راستے کھولنے کی ہدایت، NDMA کو نقصانات کا حتمی جائزہ پیش کرنے کا حکم، وزارت خزانہ کو NDMA کو ضروری وسائل فراہم کرنے کی ہدایت۔ مانسون کے رواں سیزن میں 670 افراد جاں بحق، 929 زخمی ہوئے، چیئرمین NDMA کی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، وفاقی وزراء کی ہمراہ پریس کانفرنس میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا سیلاب متاثرہ علاقوں میں اب بھی 80 سے 90 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے، 23 سے 31 اگست اور 10 ستمبر تک ملک میں مانسون کی مزید 2 سپیل متوقع ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا NDMA صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہے، وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تباہ کن سیلاب اور قدرتی آفات انسانی لالچ اور ماحولیاتی بے حسی کا نتیجہ قرار دے دیا، سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، درختوں کا صفایا ہو رہا ہے، ندی نالوں اور دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی ہوٹل اور مارکیٹیں بنائی جا رہی ہیں جو قدرت کے انتقام کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا چور، ٹھیکیداروں، حکومتی اہلکاروں اور سیاسی نمائندوں کی ملی بھگت سے اربوں روپے کے کاغذی پل اور سڑکیں لمحوں میں پانی کے ریلوں میں بہہ گئیں، ناجائز دولت کی ہوس کا یہ سیلاب اب معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا اس ساری تباہی کی قیمت بے گناہ اور غریب عوام کو اپنی جان و مال سے ادا کرنا پڑ رہی ہے، جبکہ اصل مجرم بچ نکلتے ہیں۔
بالائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کی وارننگ، مری میں موسلادھار بارش، مری اسلام آباد ایکسپریس وے پر لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر گرنے سے سڑک کا نصف حصہ متاثر، ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے مری جانے والی ٹریفک کا رخ موڑ دیا۔ چکوال، سہاوا، پنڈی گھیب، گوجرخان، ملتان، سرگودھا، احمد پور سیال اور گڑھ مہاراجہ میں بھی برسات۔ کوہ سلیمان میں بارش سے رود کوہیوں میں طوفانی، دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ بارشوں کا حالیہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اپنی ایک ماہ صوبائی کابینہ کا 15 روز کی تنخواہ سیلاب زدگان کو دینے کا اعلان۔ اراکین صوبائی اسمبلی 7 دن، گریڈ 17 اور اس سے زائد گریڈ کے افسران 2 دن، گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین اپنی 1 دن کی تنخواہ عطیہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا عطیات کے شفاف استعمال کے لیے پی ڈی ایم اے میں اکاؤنٹ کھولنے کا فیصلہ۔ جام حق افراد کے لواحقین کو فی کس 20 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں معاوضوں کی ادائیگی کے لیے 85 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ سندھ اور بلوچستان حکومتوں کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے امداد بھجوائی گئی۔ محمد ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ پائلٹ کرنل ریٹائرڈ شاہد سلطان کی ایبٹ آباد میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین۔ بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے۔ 14 اگست کو جو سوسائڈ بامبرز تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے، اور اس بہت بڑی تباہی کو بچانے کے لیے سیکورٹی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی پولیس اور میں ان اداروں کو، اپنی سی ٹی ڈی کو بہت شاباشی دیتا ہوں۔ سیکورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچایا۔ کلعدم مجید بریگیڈ کا سہولت کار پروفیسر گرفتار دہشت گرد شہریوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس، کہا گرفتار شخص اپنے گھر پر دہشت گردوں کا علاج بھی کرتا رہا۔ محرومیوں کی جو داستان سنائی جاتی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ عوام دہشت گردوں پر نظر رکھیں اور ان کی حمایت نہ کریں۔ پریس کانفرنس میں سرفراز بگٹی نے گرفتار شخص کا ریکارڈ شدہ اعترافی بیان بھی سنایا۔ ملزم عثمان قاضی نے بتایا وہ ٹیلی گرام کے ذریعے کلعدم تنظیم کے رہنماؤں سے ہدایات لیتا تھا۔ ریاست نے اسے عزت اور وقار دیا، مجھے اور میری اہلیہ کو نوکری دی، اس کے باوجود ریاست سے غداری کا مرتکب ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ملک کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ نواز شریف کے دور میں پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھی۔ اسحاق ڈار کے لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ابھی 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ون ونڈو آپریشن کے تحت پاسپورٹ کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ پاکستان سب ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی نژاد برطانوی اراکین پارلیمان سے بھی ملاقات کی۔ جلد پنجاب میں بھی جاپان جیسی ترقی نظر آئے گی۔ یوکوہاما کی طرح پنجاب میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور میں ہی جلسہ کر رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے شہر یوکوہاما میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا حکومت سنبھالی تو ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، لیکن آج ملک ترقی کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں دوست ممالک سے تعلقات خراب ہوئے، اگر سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی تو کیا گالیاں دینے سے بنتی ہے؟ پاکستان نے مارکا حق میں فتح حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے یوکوہاما شہر کے حکام سے ملاقات کی۔ لاہور اور اسلام آباد میں تیز رفتار ٹرین چلانے کے لیے جاپانی ماہرین سے بریفنگ لی۔ صاف پانی کی فراہمی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے جاپان کے تجربات سے سیکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی آبادی کے چیلنجز درپیش، ماحولیاتی جنگ میں نجی شعبے کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان ہندو کونسل جاب فیئر اور تیسری تعلیمی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پرائیویٹ سیکٹر کو معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔
گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں معیشت میں بہتری کے باوجود پاکستان کو معاشی اصلاحات کے چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ کم ہوتی ہوئی مقامی بچت ہے جس سے ملک کو غیر ملکی فنڈنگ پر انحصار کرنا پڑتا ہے. کراچی میں سیمینار سے خطاب میں کہا مہنگائی اور شرح سود میں کمی اور جی ڈی پی میں اضافہ بھی مقامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتا. پاکستان اور ایران کا زرعی تجارت بڑھانے پر اتفاق. ایران کا پاکستان سے چاول خریدنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر خوراک رانا تنویر حسین کی سربراہی میں وفد کا دورہ ایران. جاری اعلامیے کے مطابق ایران پاکستان سے گوشت بھی خریدے گا. مکئی درآمد کرنے پر بھی اتفاق. پاکستانی آموں کی برآمدات میں رکاوٹیں جلد ختم کی جائیں گی. رانا تنویر حسین کہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان زرعی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. عدالتی امور میں بیرونی مداخلت پر جج کو 24 گھنٹوں میں رپورٹ کرنا ہوگی. اس پر ایکشن 14 روز میں ہوگا. شکایت کرنے والے جج کے وقار کو ہر صورت ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے فیصلوں کی منظوری دے دی. کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا. جائیداد اور قتل کے مقدمات 24، رقوم کے تنازعات کے معاملات 12 ماہ میں نمٹائے جائیں گے. کرایہ داری مقدمات، فیملی دعوے اور لیبر کیسز 6 ماہ میں نمٹائے جائیں گے. کمیٹی نے کم عمر اشخاص کے فوجداری کیسز 6 ماہ، قتل کیس نمٹانے کے فوجداری ٹرائل کی مدت 24 ماہ طے کر دی. اجلاس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے شرکت کی. اٹارنی جنرل نے زیر حراست شخص کو 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میکانزم بنانے کی یقین دہانی کرائی. سینٹ نے اسلام آباد میں بچوں کے روزگار کی ممانعت کا بل منظور کر لیا. 14 سال سے کم عمر لڑکے کو ملازمت پر بھرتی نہیں کیا جائے گا. ایسا کرنے والے کو 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ ہوگا. بچے کو نقصان دہ کام کے لیے بھرتی کرنے پر 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال تک قید کی سزا ہوگی. بچے کو غلامی، جبری مشقت یا مسلح تنازعات میں استعمال کرنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال قید ہوگی. بل کے تحت بچے کو پورنوگرافی کے لیے استعمال کرنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال قید کی سزا ہوگی، جبکہ منشیات کے لیے استعمال کرنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ 3 سال سزا ہوگی. سینیٹر فوزی ارشد نے بل پیش کیا. سینیٹ اجلاس کے دوران ایوان میں چوہا گھس آیا. اراکین میں ہلچل مچ گئی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ سینٹر، کوٹ عبد المالک اور پاسپورٹ آفس شاہدرہ کا اچانک دورہ. شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. محسن نقوی کا حکام پر برہمی کا اظہار. کہا جب ہر سینٹر پر شناختی کارڈ بنوانے کی سہولت موجود ہے تو دوسرے سینٹر جانے کا کہنا ناقابل قبول ہے. پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنانے کا حکم. بھارت روس سے تیل کی خریداری بند کرے. امریکہ کی پھر مودی حکومت کو وارننگ. مشیر وائٹ ہاؤس برائے تجارت پیٹر نوارو کہتے ہیں بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی مدد کر رہا ہے. بھارت اب روس اور چین کے قریب ہو رہا ہے. اگر بھارت چاہتا ہے کہ اسے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جائے تو وہ اپنا رویہ بہتر کرے. امریکی کمپنیز کے لیے بھارت کو جدید عسکری ٹیکنالوجی منتقل کرنا خطرناک قدم ہو سکتا ہے. روسی تیل خریدنے پر امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیا. 27 اگست کو امریکہ بھارت تجارتی مذاکرات بھی ملتوی کر دیے. پیوٹن کا بھارتی وزیر اعظم مودی کو ٹیلی فون. ٹرمپ سے ملاقات. یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے نئی دہلی میں ملاقات. دو طرفہ I don't know for sure, پڑھ کے دیکھوں گی، لیکن میرا چائلڈ ایم ہمیشہ یہی رہا ہے کہ نیورو سرجری میں اسپیشلائز کروں گی. ایمز یہی ہے کہ پاکستان میں بھی اور دوسری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی آ کے کام کروں، اسپیشلی نیورو پہ، اسٹروکس پہ، پیرالسس پہ، اس طرح کی چیزوں پہ آ کے فاسٹ ایکشن میڈیسنز بناؤں. ای لیولز میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر طالبہ ماہنور چیمہ کا کہنا ہے کہ والدین کی سپورٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی. بیورو چیف یو کے مجتبیٰ علی شاہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ماہنور چیمہ کا کہنا تھا کہ والدین نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، رہنمائی کی اور ہر مرحلے پر حوصلہ افزائی کی. تمام بچوں اور نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ محنت اور لگن سے کام کریں. اور بیجنگ میں انسان نما روبوٹس کھیلوں کے عالمی مقابلے اختتام پذیر. ورلڈ ہیومنائڈ روبوٹ گیمز میں 16 ممالک کی 280 ٹیموں نے حصہ لیا. روبوٹس نے دوڑ، لانگ جمپ، فٹ بال اور دیگر ایونٹس میں مہارت دکھائی. چینی کمپنیز کے روبوٹس نے سب سے زیادہ تمغے جیتے.
چینی کمپنی ٹیونگ گانگ کے روبوٹ نے 100 میٹر فاصلہ 21.5 سیکنڈز میں طے کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔